نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم دوستو، بھائیو، بزرگو، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ واقعہ سنایا کہ دہلی میں انگریز وائسرائے لارڈ کرزن سے 3 مسلمان ملنے گئے، جن میں سے ایک داڑھی والے اور نمازی نواب مولوی محسن الملک تھے۔ انہوں نے وائسرائے کے شاہی محل، جس کو اس زمانے میں وائسرائے لاج کہا جاتا تھا، اس میں مغرب کی اذان دی اور نماز پڑھی، اور نماز کے بعد وائسرائے کے پاس پہنچ گئے۔ وہ جو 2 مسٹر تھے وہ برسٹر تھے، مسلمان تو تھے لیکن بے عمل تھے، پتلون پہنے ہوئے تھے۔ وہ وہیں بیٹھے رہے، نماز بھی نہیں پڑھی، اور دونوں آدمیوں نے وائسرائے سے معافی مانگی کہ یہ ہمارے ساتھ جو ملا ہے، اس نے بڑی غلطی کی، بڑی بے ادبی کی کہ آپ کے لاج اور محل میں اذان دے رہا ہے، حالانکہ اس کو آپ کے حضور میں آ جانا چاہیے تھا، مگر وہ دیر کر رہا ہے۔ پرانے قسم کا اولڈ فیشنڈ آدمی ہے، ماڈرن زندگی سے ناواقف ہے، لہذا ہم دونوں اس ملا کی طرف سے معافی چاہتے ہیں۔ ان کی بات سن کر وائسرائے خاموش رہا۔ وہ مولوی صاحب بھی علی گڑھ کے انگریزی پڑھے ہوئے تھے۔ جب وہ اذان دے کر مغرب پڑھ کر وائسرائے کے دفتر میں آئے تو وائسرائے کھڑا ہو گیا، مولوی صاحب کو کرسی پر بٹھا کر پھر خود بیٹھا، اور اس نے کہا کہ دیکھیے مولوی صاحب، یہ کیسے گدھے بیٹھے ہوئے ہیں جو خدا کی عبادت پر ندامت اور معافی مانگ رہے ہیں۔ اگر یہ آپ کے ساتھی نہ ہوتے تو میں ان سے ملاقات بھی نہ کرتا، ان کو اپنی وائسرائے بلڈنگ سے گیٹ آؤٹ کر دیتا۔ صرف آپ کی وجہ سے میں ان کی عزت کر رہا ہوں۔ ان کو شرم نہیں آتی کہ آپ خدا کی عبادت کر رہے ہیں؟ آپ خدا کی عبادت کر رہے تھے اور یہ ہم سے معافی مانگ رہے تھے۔ تو دماغ میں جب لید گھس جاتی ہے تو بری بات اچھی لگتی ہے اور اچھی بات بری معلوم ہوتی ہے۔ جیسے ایک بھنگی کا بھائی تھا، مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک بھنگی کا بھائی بھنگی باڑے میں گھروں سے گو کما کر کنستروں میں سٹاک کرتا تھا، اور یہی ان کا فخر تھا۔ بھنگیوں کا فخر آپ جانتے ہیں کیا ہے؟ ایک کہتا ہے کہ میں 10 گھروں میں کماتا ہوں، دوسرا اس کا بھائی کہتا ہے کہ میں 25 گھروں میں کماتا ہوں۔ تم تو مجھ سے ہاف سے بھی کم ہو۔ اب آپ سمجھ جائیے کہ وہ کیا چیز کماتے ہیں۔ ایک دن بھنگی کا بھائی عطر کی دکان پر پہنچا۔ اس نے پہلے کبھی خوشبو نہیں سونگھی تھی، پاخانہ سونگتے سونگتے ناک خراب ہو چکی تھی۔ جب عطر کی دکان پر پہنچا تو بے ہوش ہو گیا۔ حکیم صاحب کی دکان قریب تھی، انہوں نے عرق گلاب چھڑکا، کیوڑا چھڑکا، موتی کا خمیرہ، مگر اس کی بے ہوشی اور بڑھ گئی، کیونکہ وہ خوشبو ہی سے تو بے ہوش ہوا تھا۔ اس کے بے ہوش ہونے کا سبب خوشبو ہی تھی کہ اس کی ناک بدبو کی اس قدر عادی ہو گئی تھی کہ عطر کی تاب نہ لا سکی۔ گناہ کرتے کرتے آدمی کا ذوق، اللہ پناہ میں رکھے، اس قدر خبیث ہو جاتا ہے کہ پھر اس کے دل میں ایسی بدبو اور گندگی پیدا ہو جاتی ہے کہ گناہوں کے ماحول کو تصورات کی دنیا میں بھی نہیں چھوڑتا، مگر اللہ تعالیٰ جس کے قلب کو پاک کر دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَىٰ مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ۔ اگر خدا کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے اوپر نہ ہو تو تم میں سے کوئی پاک نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوستو، خانقاہوں میں بھی جائیے، بزرگوں سے بھی ملیے، ذکر اللہ بھی کیجیے، مگر 2 رکعت پڑھ کر اس فضل اور رحمت کو مانگ لیجیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میں فضل اور رحمت نہ کروں تو نبی کے پاس رہنے والا ابو جہل بھی ایمان نہیں لا سکتا، کیونکہ ہدایت اللہ کے قبضے میں ہے۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يَشَاءُ۔ اے نبی،
آپ بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے مگر اس شخص کو جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہدایت کے لیے اپنی مشیت شامل حال فرما دے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو بزرگوں کے ساتھ محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، بزرگوں کے پاس جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔